کسی نے پوچھا ہے کہ جی جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اس مٹی پر 39 دن غم کی بارش برسائی، ایک دن خوشی کی بارش، یہ کون سی روایت ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جانا جبکہ اس میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، مخلوط شادیوں میں جانا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی کسی ہوٹل میں جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، ہوٹل ہو گیا، بس ہو گئی، یعنی کھانا ہے نا، اسی طرح بس ہے، یہ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں۔ شادی میں آپ اپنی ضرورت سے نہیں، سامنے والے کی ضرورت سے جاتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں، تو اس کے ذمے لازم تھا کہ وہ لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے الگ انتظام کرتا اور خواتین کے لیے الگ۔ اگر اس نے نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے۔ آپ کا وہاں جانا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو گناہ میں اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے عمل سے، تو اس لیے ناجائز ہے۔ ہوٹلوں میں کسی بھی ضرورت سے انسان جا سکتا ہے، جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو اب وہاں اس نے انتظام نہیں کیا تو اب یہ تو نہیں کہ آپ کھانا نہیں کھائیں۔ جیسے آپ بس میں بیٹھے ہیں، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ خواتین کے لیے آگے انتظام ہوتا تھا، مردوں کا الگ ہوتا تھا۔ اب کراچی میں تو ہے اس طرح، لیکن پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ تو نہیں کہ آپ سفر ہی کرنا چھوڑ دیں، یہ تو آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو وہ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ خاتون آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جہاز میں بھی مخلوط ماحول ہے، آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، انٹی بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کو یہی غم ہوتا ہے کہ انٹی کیوں بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ کہ آپ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں کہ مخلوط ماحول ہے، تو بھائی جہازوں کی کمپنیاں وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں چل رہی نا، وہ اسلامی حکومت ہو، پھر اس میں انتظام اگر ممکن ہوا، ممکن نہ ہوا تو وہاں بھی فتویٰ دیا جائے گا، بس ضرورت ہے۔ جیسے حرم میں طواف میں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مجبوری ہے، ان کے لیے سیپریٹ انتظام کرنا حرم میں ممکن ہے ہی نہیں۔ لوگ یہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب حرم میں ایک مرد اور عورت اکٹھے طواف کر سکتے ہیں تو مخلوط ماحول تو ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ جائز نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور حرم میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے خواتین کو پیچھے نکالنے کی کہ بھائی وہ پیچھے جا کے کھڑی ہوں مردوں کے ساتھ، لیکن اتنا بڑا مجمع کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں چونکہ ممکن ہے، اس لیے نماز میں بھی مرد اور خواتین کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نماز میں بھی اجازت نہیں تھی کہ ایک ساتھ کھڑے ہو، مرد آگے ہوتے تھے، خواتین پیچھے۔ اور نبی نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی ہے اور بدترین آخری ہے، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے اور بدترین پہلی ہے۔ یعنی جو عورت اگلی صف میں کھڑی ہوئی ہے نا، اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ پیچھے صف میں جاؤ، جتنا آگے پیچھے جا سکتی ہو تاکہ اختلاط نہ ہو۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کے دور میں جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، کننا متلفعات بمروطہن لا یعرفن من الغلس، اتنا اندھیرے میں نکلتے تھے کہ کوئی عورت پہچان میں نہیں آتی تھی۔ تو یہ ساری احتیاطیں ہوتی تھیں اور چادروں میں لپٹی بھی ہوتی تھیں، صرف اس لیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ تو شادیوں میں جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے، لپٹی ہوئی بھی نہیں ہوتی، پوری فل میک اپ میں اور جیسے جس طرح سے بیہودہ کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ سب نے اس پہ بولنا چھوڑ دیا۔ انسان ہمیشہ انسانوں کے مسائل پہ بات کرتا ہے، خدا کے حقوق پہ وہ بات نہیں کرتا۔ خدا کے حقوق پہ بات کرو گے تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے۔ تو بس وہ چیز، اب کووڈ-19 ہے نا، تو دور دور رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کا کھا کے بھی اللہ کے حق میں بات کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لبرل لوگوں کو بہت بری بات لگتی ہے نا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، مخلوط، وہ کہہ رہے ہیں کیا براڈ مائنڈیڈ بنو، کیا مولویوں والی باتیں، اس کی بہو کو دیکھ لیا، اس کی کیا ہوتا ہے اس سے یار، آنکھیں صاف رکھو۔ اور میں کہتا ہوں آنکھیں گندی بھی رکھو تو کیا ہو گیا، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھیں انگریزوں کے ہاں حرام ناجائز بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا اگر اس سے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کیا ہے یار، اس کی سسٹر کو دیکھ لیا، اس کی وائف کو دیکھ لیا، وہ ہنس کے بات کر لی۔ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی، مولویوں کو تو ویسے ہی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی اپنی 4 3 ہوتی ہیں، ان کو تو ان چیزوں میں ٹینشن نہیں ہے کہ آپ دیکھ کیوں رہے ہو، یا تو مولویوں کو کوئی رشتہ نہ دے رہا ہوتا نا، پھر تکلیف ہوتی، اس لیے وہ تو جیلسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ آپ کی آخرت کے لیے تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ بیڑا نہ غرق کرو کلچر کا، معاشرے کا۔
تو براڈ مائنڈیڈ بنتے ہوئے نا کہ یار کیا ہے مس گیدرنگ ہے, میری وائف ان کی وائف سے مل لیتی ہیں, ان کی کزن میری کزن سے مل لیتی ہیں, یہ کیا ہے اس میں, کیا مر سے مل لیتی ہیں, کیا ہو گیا اس میں, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. انتہائی حد اس کی یہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں جو بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں, تو انتہائی حد یہ ہے نا, اس سے زیادہ بے حیائی میں آگے ہم جا نہیں سکتے, تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو امریکہ تباہ ہو چکا ہوتا اب تک. کیا خیال ہے؟ تو ان کے ہاں تو بہت سے بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو, ترقی پھر بھی ہو رہی ہے. تو بات اصل میں یہ کہ آپ کے ہاں بے شرمی اور بےغیرتی کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا. آپ صرف ایک چیز کو فوکس کرتے ہو, ٹیکنالوجی, سائنس میں ترقی, معیشت اچھی ہو, لوگوں کا پیٹ بھرے, لوگ عیاشی کریں. اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہی نہیں ہو. اسلام سب سے پہلے فوکس کرتا ہے حیا کو, شرم کو, فیملی سسٹم کو, باپ ہو, بھائی ہو, ماموں ہو, چاچے ہو, غیرت ہو, حیا ہو, صحیح ہے نا. تو جب آپ کی نظر میں غیرت, حیا, کلچر, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو بھائی ناجائز بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نظر میں غیرت کوئی چیز ہے تو بھائی کسی کی بہو بیٹی پر کسی کی غلط نظریں کیوں پڑ رہی ہیں, آپ کی بیٹی اور آپ کی بہنوں پر؟ آپ کی بیوی آپ کی ہے تو وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ تو برا نہیں ہے. بتا کہ کوئی بھی برا, وہ آپ کو بتائے گا مجھے آپ کی وائف بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت کاش میری ہوتی ہے, وہ بتائے گا تھوڑی. تو دل میں خیالات آتے ہیں اور یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی غیرت پہ کمپرومائز مت کرو. جو اللہ اس کے رسول نے نماز میں اکٹھے نہیں کھڑے ہونے دیا جب عبادت کرنے آئے ہیں, تو شادیوں میں کہاں سے اکٹھے ہونے دیں گے اللہ اس کے رسول؟ کیا ہو گیا یار بھائی, نماز میں تو سب نماز پڑھنے آئے ہیں نا, کوئی کسی کی نیت کسی انٹی کو چھیڑنے کی نہیں ہے. اور کھڑے بھی اور چھیڑ بھی نہیں سکتے اس دوران, چھیڑیں گے نماز ٹوٹ جائے گی. وضو جو ہے وہ اتنی مشکل سے سردیوں میں وضو کر کے آیا اور کھڑا ہوا ہے, اور وہ تھوڑی اس لیے آیا ہے, اس کے باوجود مخلوط ماحول کو نماز جیسی عبادت میں بھی برداشت نہیں کیا. اور آپ میوزیکل شو کر رہے ہو, اس میں گانے ہو رہے ہیں, اس میں ڈانس ہو رہا ہے, اس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں, تو کر لو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں پیچھے, آپ مزے اڑائیں. قرآن کہہ رہے ہیں مولویوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیں. ہوتی ہے تو اس لیے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے مولوی بیچارے اس سے ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ ہماری ان خوشیوں کو دیکھ کر, تو بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں, تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, ٹھکانہ تمہارا جہنم کی آگ ہے. کیونکہ اللہ یہ جو نعمتیں تمہیں دی ہیں نا, اتنا شادیوں میں جو اڑا رہے ہو, یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا تمہیں پیسہ. اس میں جو کوفتے اور نان بنا رہے ہو, یہ گندم کس نے پیدا کی ہے؟ جو اس شو کے بعد اور پروگرام کے بعد جو کھانا ہوگا, جس میں سب ناچ ناچ کے بھوک سے جب نڈھال ہو جائیں گے تو آخر میں کھانا لگے گا نا, تو یہ کھانا جو گندم اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی برسا کر, یہ گندم اللہ نے پیدا کیا. اور یہ تم کور میں پھوڑ رہے ہو, یہ گوشت کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا, اس سوکھے جانوروں سے چارے سے ان کے جسم میں گوشت پیدا کیا اللہ نے. وہ گوشت آج تمہارے کوفتے اور تمہارے کباب اور کوفتوں میں استعمال ہو رہا ہے. اسی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں, اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کوئی مولوی یہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے بہت پیچھے دھکیل دیا. گورا دیکھو کہاں سے کہاں, گورا بے حیائی کی وجہ سے آگے نہیں نکلا, وہ پڑھنے کی وجہ سے آگے نکلا ہے. تو مولوی تمہیں کب منع کر رہا ہے پڑھائی سے؟ پڑھنے سے تھوڑی. وہ تو اور گورا عیاش نہ ہوتا تو اور ڈبل آگے جا چکا ہوتا, ٹھیک ہے نا. عیاشی تو انسان کو ہر مفید کام سے روکتی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اصل میں وہ عیاش ہوتے ہیں نا تو ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہوتے, تو کیونکہ وہ ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے, لہذا وہ دل جمعی کے ساتھ پھر ترقی کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جو عیاشی کی طرف جاتا ہے وہ جاتا چلا جاتا ہے, جو بچاتا ہے اپنے آپ کو وہ بچتا چلا جاتا ہے. اور اللہ نے تو ویسے بھی حلال کی ہمیں زیادہ پرمیشن دی ہوئی ہے کہ بھی حلال کی طرف جاؤ تم, تو وہ گورے اس طرف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ بے حیائی کا ایک طوفان ہمارے معاشرے میں. میں مخلوط شادیوں میں بالکل نہیں جاتا نکاح پڑھانے, سختی سے منع کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرتے ہیں نہیں ہوگا, پھر میں گیا تو پتہ چلا کہ مخلوط ماحول ہے. تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں تاکہ میری گناہ میں شرکت نہ ہو, میں ان کو وہیں پر اسپیکر پہ بیان کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ جو مرد اور عورت اکٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ حرام اور ناجائز, تاکہ کل میرے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے ادھر ممبر پہ بولتے رہتے ہیں ناجائز اور خود مکس گیدرنگ میں جا کے بیٹھے ہوئے نکاح پڑھا رہے ہیں. تو میں نکاح نہیں پڑھاتا مکس گیدرنگ میں, اور سختی سے منع کیا ہوا ہے.
ایک دو واقعات ہوئے اس طرح ہوا, انہوں نے کہا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, عورتیں گھساتی ہیں. تو اب جس مرد کے کنٹرول میں عورتیں نہیں ہیں اس مرد کو چاہیے کہ وہ چوڑیاں پہن لے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو گھر کے مرد کہتے ہیں نا ہماری عورتیں کنٹرول میں نہیں ہیں, تو اس کا مطلب آپ مرد نہیں ہو. ایک حد ہوتی ہے. آپ جب میں ان سے لوگوں سے کہتا ہوں یار کتنا ٹائم لگتا ہے, یہ جتنا جو آپ نے ایک جگہ لی ہوئی ہے اس میں درمیان میں پارٹیشن کر دو. پیسے نہیں ہیں, میں کروا دوں گا آپ کے لیے انتظام. ایک پارٹیشن کر دو, ان خاتون کو ادھر کر دو, مردوں کو ادھر کر. کتنا ٹائم لگتا ہے, مگر خدا سے نا بغاوت اور لڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. یار بعض گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے, پیسے خرچ ہوتے ہیں اس نیکی پہ, اس میں انسان سوچتا ہے یار یہ نہیں کر سکتا, اب زکوٰۃ فرض ہے لیکن کنجوس ہے, اس کے اپنے بڑے مسئلے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان سے بچنے میں. ایک پارٹیشن ہے, یوں کر دو یہ ادھر ہو جائیں گی, یہ ادھر, بس ختم ہو گئی. اتنا سا تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں خواتین کو بلاؤ مت دعوت میں, ہم خواتین کو فیشن سے منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ فیشن نہ کریں, آپ میک اپ نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, آپ وہ نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں یار یہ ان کو ادھر کر دو, ان کو ادھر کر دو, یہاں درمیان میں ایک تھوڑی سی وہ ایک تمبو لگا دو ہلکا سا. نہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے خدا کی بغاوت کرنی ہے, اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے گی, وہ فلاں قرآن خوانی کروا لے گا, فلاں جو ہے نا وہ فلاں جگہ ہم نے ایک دفعہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی تھی ہم نے, تو ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. اور اس بے حیائی کے آگے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. دیکھو مرد اب اتنی رنگین عورتوں کو دیکھ چکے ہیں, اب ان کو رشتہ کوئی پسند نہیں آتا. پہلے زمانے میں مرد کو عورت دیکھنے کو ملتی نہیں تھی, اماں نے کان سے پکڑ کے جہاں شادی کرا دی سمجھتا تھا یہی ہے دنیا میں سب سے حسینہ. آج وہ شادیوں میں بھی دیکھ رہا ہے وہ فلاں کی بیوی ایسی ہے, فلاں کی بھتیجی ایسی ہے, فلاں کی سالی دیکھو کیسی. میری اماں جو میرے لیے پسند کر رہی ہے وہ ان میں سے کسی سے بھی میچ نہیں کرتی. اس کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور آپ نے پھر بھی مزے اڑانے ہیں تو آپ اڑاؤ. اللہ کے الفاظ ہیں تمتعوا, اللہ تو خود کہہ رہا ہے تمتعوا, یہ آرڈر کا صیغہ ہے, مزے اڑاؤ. اللہ یہ نہیں کہا ان کو چاہیے کہ مزے اڑائیں یا یہ لوگ مزے اڑا رہے ہیں جس کا انجام ہوگا کہ آگ میں جائیں گے. نہ اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑاؤ. کیونکہ یہ انداز اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنی نافرمانی کا خود آرڈر دیتے ہیں نا, تو یہ آرڈر کس وقت دیا جاتا ہے؟ دیکھو کوئی اپنے نافرمانی کا خود کسی کو آرڈر نہیں دیتا. جیسے ایک مثال ہے, میں نے اپنے بچے کو فار ایگزامپل منع کیا کہ فلاں سے دوستی مت لگاؤ, تو میں کبھی آرڈر کروں گا کہ فلاں سے دوستی لگاؤ؟ کروں گا؟ اگر میں اسے کہہ رہا ہوں لگا تو دوستی, اس کا مطلب میں دھمکی دے رہا ہوں. اور دھمکی بھی اس لیے, دھمکی کا تو اصل اسٹائل یہ کہ میں کہوں اگر تو نے دوستی لگائی تو میں یہ کر دوں گا. اصل تو دھمکی یہ, آرڈر سے دھمکی جب دی جاتی ہے جب یہ فرض کیا جاتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو یہ جلے گا, اس کو تکلیف ہوگی, اور میں براڈ مائنڈڈ کہلاؤں گا, اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کرتا. ایسے موقع پہ دھمکی کے طور پہ کہا تو کر لے بھائی یہ کام. کیا کر لے؟ تو کر لے. یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اور میں ہائے ہائے میرا تو نقصان ہو جائے گا. تو کر لے, میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہے, تو کر لے. جو تو نے کرنا ہوگا وہ تو کرے گا, جو میں نے کرنا ہوگا وہ میں. جیسے ابھی نندن کو جب پکڑا ہے نا تو مودی کی دھمکیاں, میں جب انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں تو انڈیا کے خلاف نہیں ہوتی, یاد رکھو. انڈیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, مودی کے انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہوں میں. تو گورنمنٹ کی طرف سے دھمکی آئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو ہمارے پائلٹ کی وہ آڈیو شائع ہوئی تھی, انہوں نے کہا بھائی وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے, ہم جو کر سکتے ہیں. بڑے تمیز سے اس کا لہجہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ سر وہ اپنے آفیسر سے بات کر رہا تھا, سر وہ تو جو انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کریں گے ہم. یہ نہیں کہ غصے میں, ابے جو آدمی غصے میں آ جائے نا, اب دیکھو مودی نے دھمکی دی میں یوں کر دوں گا, ایک دم آرمی چیف آف آرمی آفیسر ایک دم ٹینشن میں آ گیا, تیری ایسی کی, اس کا مطلب ٹینشن لے لی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن لے لی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بالکل ابھی نندن والا ہوا ہے. طریقہ ہوتا ہے آپ آئے, مزہ اتنا آتا ہی ہے کہاں سے ابھی نندن آ گیا, لیکن ابھی نندن ہے, چلو جو بھی ہے. تو جہاز آیا دوبارہ سے, یہ میڈیا والے اس طرح سے نہیں بتائیں گے آپ کو واقعہ, میڈیا والے یہ بتائیں گے بھائی ویڈیو نہیں بناؤ, میڈیا والے آپ کو یہ بتائیں گے, ٹی وی چینل پہ خبریں آئیں گی بھائی ایک انڈیا سے ایک جہاز آیا تھا, اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور پھر یہ ہوا, اور پھر ہماری گورنمنٹ نے معاہدہ کر کے. یہ میڈیا, یہ ایسا واقعہ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوا بھائی,
یہ تو اس واقعے کو آپ ساری شو خراب کر رہے ہیں. بھئی ایک جہاز آیا جس کا ارادہ تھا تباہی میں چاہ کے جاؤں گا. اس کا ارادہ کیا تھا؟ ایسی کی تیسی کر دوں. ہمارے پائلٹ گئے, ایک کو اڑا دیا, وہ بھی غلطی ہو گئی, غلطی سے بٹن دب گیا ہوگا, ورنہ اڑانے کا تو بنتا ہی نہیں ہے. بھائی ایک کے بجائے 2 دودھ پتی ہو جاتی, 3 دودھ پتی ہو جاتی, خام خواہ میں بٹن دبایا, بلا وجہ اڑا. چلو غلطی ہو گئی, انسان ہے, 2 رکعت توبہ کے پڑھ لیں وہ, ٹھیک ہے نا, اگر میرا کہیں بیان سنتے ہیں. تو اس کو اتار لیا, ٹھیک ہے نا, اس کو اتارا, بلایا, نہلایا دھلایا, تولیہ اوپر رکھا, چائے پلائی, جا سکتے ہیں آپ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسٹائل. اٹ از کالڈ, بولو بھائی, اسٹائل. اس سے جو دھاک بیٹھی ہے نا, یہ میں اور آپ نہیں جانتے, یہ مودی کو پتا ہے اس سے ہوا کیا ہے. یہ دہشت کا ایک اسٹائل ہوتا ہے کہ ہماری بالکل اعصاب پہ کوئی فرق نہیں پڑا, ہم کو چیخے چلانا, ابے ابے تیری, تم آئے کیسے یہاں پہ؟ کوئی فوج کی طرف سے اس طرح کا بیان بھی نہیں آیا نا, ابے تم نے ایسی کی تیسی, تم آئے کیسے, یہ تو بہت بڑی, یہ نا 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 بھائی. دوبارہ بھی موقع دیا ہے کہ جب کسی کا دودھ پتی پینے کا خیال ہو, ٹھیک ہے نا, جس کا بھی جب بھی چائے پینے کا دل کرے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ آئیں, ہم پہلے بتا دیتے, ہم گیٹ کھول دیتے آپ کے لیے, واگا بارڈر کھول دیتے. اب خام ہم اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت, سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرڈر جب دیا جاتا ہے نا کہ بھائی تو یہ کر لے, تو یہ آرڈر اس کی علامت ہوتی ہے کہ میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو اگر میری نافرمانی کر رہا ہے. تو جو نافرمان ہے نا, شادیوں میں جو مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, وہ بزبان حال اکٹھے ڈانس مانس کر کے اور مکس گیدرنگ کر کے یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, تو شاید ہم اگر یہ چھوڑ دیں گے تو مولویوں کو کوئی فائدہ ہوگا, اور ہم یہی کرتے رہیں گے تو مولاناؤں کا نقصان ہوگا, یا اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا. تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہا تمتعو, بھائی جتنے اڑا رہے ہو نا اور اڑاؤ. اللہ کی نہ حکومت میں کوئی کمی آئے گی, نہ اللہ کی عزت اور جلال میں کوئی کمی آئے گی, نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی. اللہ کو تمہاری عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمتعو, اور اڑا لو مزے. ہاں آگے بتا دیا, ان مسیرکم الی النار, آنا کہاں ہے. میں نے جہنم کی آگ ایسے ہی تھوڑی بنائی ہوئی ہے, تو قرآن میں بھر دیا آگ ہے آگ ہے آگ ہے, ایسے تھوڑی ہے, اس کو بھی تو بھرنا ہے نا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, فرمایا ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا. تو وہ قسمیں ایسے ہی تو پوری ہوں گی, بے گناہ لوگوں کو تھوڑی اللہ جہنم میں ڈالے گا. نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے اللہ کہہ رہے میں نے جب جہنم بھرنی ہے, اور اتنی بڑی جہنم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں انسانوں کو جہنم میں ڈالتا رہوں گا. پھر اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا, سورہ قاف میں, یوم نقول لجہنم هل امتلأت, ایک ٹائم آئے گا جہنم سے پوچھوں گا کیا تو بھر چکی ہے, فتقول هل من مزید, کہے گی اللہ نہیں ابھی میری بھوک ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے آپ اگر نمازیں چھوڑ رہے ہو, آپ زنا کر رہے ہو, آپ شراب پی رہے ہو, آپ مکس گیدرنگ میں مرد عورتوں اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں, مولوی کہتا ہے کہ درمیان میں تمبو لگا دو, نہیں یہ ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, یہ مولویوں کی طرف ایسے اپنی بیویوں کو جو انہوں نے رسیوں سے باندھ کے, کیا مشہور ہے نا, رسیوں سے باندھ کے انہوں نے چارپائیوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھاگ نہ جائیں, وسیم کے ساتھ نہ بھاگ جائیں, ستار کے ساتھ نہ بھاگ جائیں, ان کو تو ڈر ہوتا ہے, ہمیں ڈر نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں مولویوں کے بارے میں, حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا, کہتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے ان کی بیویاں بھاگ جائیں گی تو یہ برقعوں میں رکھتے ہیں اور کہیں آنکھ میں ٹکا نہ ہو جائے. ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہماری وائف تو الحمدللہ وسیم بھائی سے بھی ملتی ہیں اور ہمارے باس سے بھی ملتی ہیں, اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے انہوں نے, اتنے شریف ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, ہم تو بڑے نیک ہیں. تو آپ کرتے رہو اللہ کی نافرمانی, پورے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دو. تو اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جہنم کو ہم نے بھرنا ہے. تو اللہ جو اتنا کھلا رہا ہے نا, پلا رہا ہے, انسان بنایا جانور نہیں بنایا, یہ ایسا ہی نہیں بنا دیا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے بھائی کر لو, آپ جتنے ہو ڈبل ہو جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں ہے, مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, اپنی ساتھ زیادتی کر رہے ہو. تو اس لیے مس گیدرنگ کو ختم کرو معاشرے سے. بھائی ایک پارٹیشن کر دو یار. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے, بولیں بھائی کیا جا رہا ہے یار اس میں, اللہ اگر اتنی سی بات سے اللہ خوش ہو جائے گا, ایک تمبو لگانے پر اگر اللہ راضی ہو رہا ہے, تو اللہ راضی ہونے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم.
اللہ کہہ رہا ہے یہ درمیان میں تمبو لگا دو، ان کو ادھر کر دو ان کو. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا شادی نہ کرو جیسے پادری نہیں کرتے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ولیمہ ہی نہ کرو، کھلاؤ نہیں کھانا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عورتوں کو دعوت ہی نہ دو. سب کچھ الاؤ کر دیا اللہ نے. بس اتنا کہا ہے کہ یہاں درمیان میں کیا لگا دو؟ تمبو لگا دو. اور دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں مرد گھسنے کی کوشش نہ کریں. اس کی فرینڈس آئیں، اس کی سہیلیاں آئیں، اس کی دوستیں آئیں، بیٹھیں، وہ عورت ہے. آپ کے جو فرینڈ ہیں وہ آپ کی دلہن کو بولو مت دیکھیں. تو یہ غیرت کی بات ہے بھائی. پھر میں جا کے شادیوں میں نا جو اس طرح کی، میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر غیرت ختم کرنی ہے نا تو یہ جو انجام ہے نا وہی ہوگا جو گورے کا ہوا ہے. پھر سوچ لو کہ کل یہ وہی ہوگا، کیونکہ وہ گورے ایک دم سے ایسے نہیں ہو گئے، شروع میں یہی کچھ ہوا ہے. ہوتے ہوتے آج ان کا انجام وہ ہے کہ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. انجام بالآخر اس کلچر کا یہی ہے. تو آپ اس کلچر پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں راضی، اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اس کو الگ کرو. ہاں تو میں اصل مسئلہ جو بتا رہا تھا کہ اس طرح مس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں، لیکن کچھ مس گیدرنگ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی اور ان میں ضرورت بھی ہوتی ہے. ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہر آدمی کی ضرورت ہے، ضرورت پڑتی ہے. شہر میں جا رہا ہے تو ہوٹل میں، تو وہاں اگر مس گیدرنگ ہے تو وہ آپ کے مشورے سے نہیں ہے. اس میں بھی احتیاط کیا کرو کہ ضروری تو نہیں کسی انٹی کے سامنے ہی آگے بیٹھنا ہے آپ نے. اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ. اور اپنے گھر والوں کو اگر لے کر جا رہے ہو تو اس سے بولو یار تھوڑا، ہم گھر میں خواتین پردہ کرتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. ہم ان کو بتا دیتے ہیں بھائی پردے دار خواتین ہیں، آپ تھوڑا سا وہ ہمارے لیے سیپریٹ انتظام کر دیتے ہیں، بھائی چلو وہاں بیٹھ جائیں. تو اس میں پھر وہ طوفان بدتمیزی وہ نہیں ہوتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جائز ہے. اور بس میں بھی ایسا ہی ہے، وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ تو بٹھا دیتے ہیں. جہاز میں بھی اب یہ تو نہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے کہ میں اسلامی جہاز میں آؤں گا. میں اب جو جہاز ہیں وہ تو آپ کے پاس یہی اویلیبل ہیں، تو بیٹھ جاؤ. اور وہ مجبوری بھی، بعض دفعہ اسلامی جہاز بھی ہو تو بھی یہ مجبوری ہوگی کہ بھائی خواتین کا وہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بنا ہی نہیں سکتے. جیسے طواف کے دوران حکومت سعودیہ نہیں کر سکتی، لوگ مشورے دیتے ہیں یہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا، پریکٹیکلی تقریباً ناممکن ہے. تو جہاں ناممکن ہے وہاں ایک الگ بات ہے. تو اس لیے اس میں ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت ہانکے. ہمارے بعض علماء ایسے گزرے جن کی طبیعت میں مزاح تھا. تو مولانا عبد الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے پنجاب میں، بس میں مری جا رہے تھے. جب وہ مری جا رہے تھے نا تو ایک خاتون ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی. اب ظاہر ہے وہ ان کو کہا کہ یار میں نے تو نہیں بٹھایا اس کو، لیکن جو دیکھے گا تو بدنام کس کو کرتے ہیں؟ علماء کو، کہ دیکھو یہ خاتون کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں ان کو اگر ہٹاؤں گا یہاں سے تو بے اکرامی ہوگی، عورت کہے گی آپ میری سیٹ سے مجھے ہٹا رہے ہیں. خود اٹھوں گا تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یا تو کوئی دوسری جگہ نہیں ہوگی اٹھ کے کہاں جاتے. تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے اس سے خاتون سے بولا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں. اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں. آپ اگر گویا کہ مجھ پہ مری جا رہی، وہ ایک دم اٹھ کے خود ہی چلی بھائی. لیکن یہ مذاق بہت پرانا ہے. آپ ایسا مذاق آج کل خواتین ایسے نہیں کرتی کہ وہ مری جا رہی ہے، آپ نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں، تو اوہو غلطی ہو گئی، وہ اٹھ گئی. اب وہ یا تو وہ بھی واقعی مری جانا شروع ہو جائے گی، آپ سے نمبر لے لے گی، یا پھر رکھ کے کیا لگائے گی؟ تھپڑ لگائے گی، بے عزتی کرا دے گی ٹھیک ٹھاک آپ کی. تو بعض لوگ یہاں سے سن کے نا وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ آج کل خواتین وہ لگاتی ہیں، اور لگانا بھی چاہیے ان کو. وہ لگا دے گی سینڈل کھینچ کے، ٹھیک ہے نا، طبیعت سے، اور پھر کلپ آ جائے گا آپ کا، اور پھر زندگی بھر کے لیے گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو یہ بس پرانے دور کا پرانا واقعہ ہی ہے، اس کو پرانا ہی رہنے دیں. لیٹسٹ ورژن اس طرح کے نہیں آ رہے آج کل. لیٹسٹ ورژن یہ آ رہے ہیں کسی کو چھیڑ دیا تو وہ لگائے گی زوردار قسم کی تھپڑ، زوردار تھپڑ، اور پھر ویڈیو بھی بنا کے فیس بک پہ ڈال دے گی. تو وہ پھر آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس لیے زیادہ فری نہ ہوں آپ لوگ. گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جانا ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے. تو میں نے بتایا ہوٹل جب جائیں تو گھر والوں کو لے کے ذرا کنارے پہ سائڈ پہ ہو جائیں. اب آپ یہ کہیں گے ہم جائیں نہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ گھر والوں کا اتنا حق ہے کہ کبھی کبھار ان کو آؤٹنگ پہ لے کے نکلا کریں، خاص طور پہ پردے دار خواتین کو. کیونکہ پردے دار خواتین کی اس زمانے میں بڑی قربانی ہے کہ وہ نامحرم سے پردہ کر رہی ہے. تو اب بجائے سارا دن ان کا گھر میں رکھ کے دم گھوٹنا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی کبھار ان کو آپ لے جاؤ، تھوڑا سا ہائی وے کی ہوا لگا دو، تھوڑا کھلے ماحول میں ان کو بٹھا دو، تھوڑا سانس آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا، صحت اچھی ہوگی، ورنہ بیماریوں پہ کس کا خرچ ہوگا؟ آپ کا خرچ ہوگا. تو پردے کی پابندی کے ساتھ تو جائز ہے. اور اس میں پھر خام خامے کیڑے نکالنا یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے.
اب ہے اپنی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو بیوی کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے نا وہ آدمی. تو لوگ اس پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں دینداروں پہ. بھائی داڑھی رکھ کے گیا ہوا ہے اپنی بیوی کو ہوٹل میں لے کے, تو داڑھی رکھ کے تو بھوک تو لگتی ہے انسان کو, آؤٹنگ کا بھی دل کرتا ہے. داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. داڑھی کا تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے بنا لیا. وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک صاحب داڑھی تھی, گاڑی چلا رہے تھے, غلطی سے کسی خاتون کی ٹکر ہو گئی. انہوں نے کہا شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو؟ انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ٹکر کا تعلق بریک سے ہے. بریکیں صحیح ہوں گی تو وقت پہ رکے گی, بریکیں پرانی ہوں گی تو ٹکر لگ جائے گی. تو محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے. یہ ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا بھائی شریعت کا مزاج ہے کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. ایسے تو اکثر لوگ دین سے دور رہیں, تو کیا سب سے قطع تعلق دین سے جو دور ہیں ان سے بھی اللہ کے لیے محبت کی جا سکتی ہے؟ ایک تو جو دین سے دور ہے ضروری نہیں ساری برائیاں ہوں, کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. دیکھو اللہ سے محبت میں پہلے رشتہ داری ہے. رشتہ دار چاہے دین سے دور بھی ہو تو بھی اس سے تعلق کرنا پڑے گا. پھر مسلمان ہے تو وہ دین سے دور ہو لیکن اس سے کوئی نہ کوئی آپ کا لنک ہوگا تو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دین سے دور ہو تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی. دین سے دور کے ساتھ بھی اس لیے محبت ہو سکتی ہے اس کو دین سے قریب کر لیا جائے. ہاں جو دین کا باغی ہو نا اس سے نہیں محبت کرنی چاہیے. باغی الگ ہوتا ہے, دور ایک گنہگار ہے وہ آ جائے گا. جو باغی ہے نا دین کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کریں, نہیں تو پھر اس سے تعلق ختم کر دیں. مفتی صاحب لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کسی سے مناظرہ نہیں کرتے, صرف شادی کے موضوع پر ہی بات کرتے ہیں. ہم تو دعوت دے رہے ہیں اتنے بڑے چیلنجر کو جو سارا دن بیٹھ کے چیلنج ہی کرتا رہتا ہے, کسی کے بابے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ایک دفعہ ہمارے سامنے, میں اپنے خرچے پہ آؤں گا, جہلم آؤں گا, آپ کے پاس بیٹھوں گا. یہ جو پرچیاں لوگ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں نا, ایک میں لکھ کے دوں گا پرچی, اس کا جواب چاہیے. اور میں نے تو جواب دیے. یہ 20 رکعت تراویح پر جو اس نے ریکارڈ کروایا ہے, یا اور بھی جو ہمارے اہل حدیث علماء ریکارڈ کرواتے ہیں کہ 8 رکعت سنت ہے, آپ میرا دلائل سے بیان سن سکتے ہیں. ان کا کسی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے. تو 8 رکعت تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے جس کے خلاف موطا میں خود حدیث موجود ہے اور امام مالک کا خود اس پہ فتویٰ نہیں ہے. اس 8 والی کو یہ پیش کرتے ہیں, اور جس راوی سے ہے وہ خود 20 بھی بیان کر رہا ہے دوسری جگہ پر. تو یہ تو زیادتی ہے کہ آپ 8 والی بیان کر رہے ہیں, وہی راوی جب 20 والی بیان کرتا ہے تو اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور اس حدیث پر کسی ایک صحابی کا بھی عمل بھی نہیں ہے. اگر وہ 8 سنت ہوتی تو کوئی ایک صحابی ضعیف سند سے دکھا دو کہ اس نے خلفائے راشدین اور تابعین کے دور میں 8 رکعت. میں تو کہتا ہوں صحابہ سے دور کی بات, 200 سال پہلے روئے زمین پر دکھا دو کسی نے 8 رکعت پڑھی ہو, اور ہم آپ کو علماء کے حوالے دیں گے. پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم, صدیوں سے 1 رکعت بھی کم نہیں ہوئی ہے تراویح. تو اجماع امت خود ایک بہت مضبوط دلیل. اس سے پتہ چلتا ہے 8 رکعت والی حدیث جو آپ تراویح پہ فٹ کرتے ہو وہ تراویح کی ہے ہی نہیں. تو اب آپ نے تکلف سے کام لیا کہ تراویح اور تہجد کو ایک قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. بھائی حدیث ملتی ہے ہمیں تہجد پہ, اور کوئی 8 رکعت ہمیں ملتے ہیں تہجد پہ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تو تہجد ہے, یہ تراویح تھوڑی ہے. تو اب آپ کے پاس تراویح پر چونکہ دلیل نہیں ہے 8 رکعت کے, تو آپ نے کہا یہی کس کی دلیل ہے؟ تراویح کی دلیل ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے دعوے کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آپ جو چیز دلیل نہیں ہوتی نا اس کو دلیل قرار دے کے اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی چیز کا نام دے دیتے ہو. مثال کے طور پر وسیم بھائی نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے. اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ وسیم بھائی نے کیا لیا مجھ سے 1 لاکھ. گواہ جو میرے پاس وہ ہیں وہ سلیم بھائی کے ہیں کہ 1 لاکھ روپے سلیم نے لیے ہیں. میں نے عدالت میں گواہ پیش کی, انہوں نے ثابت کیا کہ سلیم بھائی نے مفتی سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. عدالت کہے گی نا کہ سلیم نے لیے ہیں, دعویٰ کس پہ کر رہے ہو؟ وسیم پہ. تو میں کہوں وسیم اور سلیم ایک ہی آدمی کے 2 نام ہیں. تو عدالت کہے گی یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا آپ نے کیا ہے؟ تو اگر پہلے سے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کیا ہے پھر یہ معتبر نہیں ہے. تو تراویح اور تہجد الگ نماز چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے, اس کے الگ الگ احکام ہیں. تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے, تہجد پورے سال ہوتی ہے.
تراویح نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی تھی, تہجد پوری زندگی پڑھی ہے. تراویح کی جماعت حضرت عمر نے قائم کی ہے, تہجد تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. تراویح پوری دنیا میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی. تہجد میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے پڑھی نہیں ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ 1 2 صحابی 3 صحابی ہو گئے, اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے. اس میں اعلان نہیں ہوا کہ آؤ میں تہجد پڑھ رہا ہوں پورا مدینہ جمع ہو جائے, ایسا نہیں ہے. جبکہ تہجد میں اعلان ہوتا ہے, لوگ رش لگ جاتا ہے, پبلک آ جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے اتنے بجے ہمارے یہاں تراویح کی نماز شروع ہوگی. تو اگر یہ تہجد ہوتی تو اس میں اتنی بڑی جماعت جائز نہ ہوتی, کیونکہ عبادت کے لیے ثبوت چاہیے. دیکھو آپ فجر کی 2 سنتیں جماعت سے پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. نبی نے انفرادی پڑھی ہے, تو تہجد بھی انفرادی, اور جماعت ہوئی ہے تو بہت تھوڑے پیمانے پر. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر نکل کے نماز پڑھی, اتنا رش لگ گیا اس نماز کو, تو آپ نے ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر نے اس لیے شروع کیا کہ واجب ہونے کا امکان ختم ہو گیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تہجد ہی ہے, لیکن وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ تہجد رمضان میں جماعت سے پڑھنا جائز ہے. بس یہ ہو گیا کہ حضرت عمر سے پتہ چل گیا کہ تہجد عام دنوں میں انفرادی ہوگی اور رمضان میں کیا ہوگی؟ جماعت سے ہوگی. تو ہمیں جماعت سے تہجد پڑھنے کی پرمیشن مل گئی رمضان میں. تو اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی؟ یہ بھی دعویٰ برائے دعویٰ ہے. اگر یہ رمضان یہ وہی ہے تہجد ہے جس کو رمضان میں جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن مل گئی ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے تو آپ کہتے ہو 8 رکعتیں ثابت ہیں, تو صحابہ نے جب جماعت کی نماز میں نبی کو فالو کیا اور حضرت عمر کو فالو کیا, حضرت عمر کو صحابہ نے فالو کیا کہ جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن حضرت عمر نے دے دی ہے تو ہم پڑھیں گے, تو رکعتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی نبی نے تو 3 دن پڑھ کے ختم کر دی, تو نبی کو دیکھنا تو آپ ختم کرو اس جماعت کو. اگر آپ خلیفہ راشد کی وجہ سے تراویح کو کہہ رہے ہو جماعت سے یہ تہجد جائز ہے, تو تہجد کہہ لو تھوڑی دیر کے لیے اس کو, حالانکہ تہجد ہے نہیں, اس کی میں ابھی ایک دلیل دیتا ہوں مضبوط. تو اگر اس کو تہجد کہہ لو آپ, تو پھر رکعتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پھر موطا امام مالک کی حدیث دیں گے کہ ہم نے جماعت میں حضرت عمر کو فالو کرتے ہیں, رکعتوں میں بھی حضرت عمر کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ موطا امام مالک میں حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی. تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں, وہ حدیث ضعیف ہے اضطراب کی وجہ سے, کیونکہ اس کا راوی کہیں 20 بیان کرتا ہے کہیں 8. اور دوسری دلیل اس کے ضعیف ہونے کی ہے, امام مالک نے خود اس کو حدیث کو فالو نہیں کیا. تیسری اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی ہوتی تو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف سند سے آپ دکھا دیں کہ کسی صحابی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. تو یہ کیا بات ہے؟ صحابہ ایک طرف تو خلیفہ مومنین کے اتنے حریص ہیں کہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی, لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے چونکہ جماعت سے پڑھوائی, اور رکعتیں صحابہ اپنی طرف سے شروع کر دیں. اور ہم آپ کو بہت سارے صحابہ سے حوالے دکھا سکتے ہیں جو کتنی پڑھتے تھے, 20 پڑھتے تھے, جس میں نے سندوں کے ساتھ پیش کی. اور پڑھتے, یہی وجہ ہے کہ چاروں اماموں کا فتویٰ ہے کہ کتنی ہے, کم سے کم 20 ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ تراویح تہجد الگ الگ ہے, یہ محدثین کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط ہے, کیونکہ تراویح کو امام بہقی اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا, صدیوں پہلے انہوں نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. کیا نام دیا ہے؟ تراویح. اور تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا جواب بھی انجینئر صاحب پی گئے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ماشاءاللہ پورا گھونڈ, کیونکہ ترویحہ جو ہے نا, یاد رکھو ترویحہ 4 رکعتوں کو کہا جائے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. میں نے اپنے کلپ میں حدیثوں کے حوالے سے یہ ریکارڈ کروایا ہے پوری بات, کہ صحابہ یعنی اسلاف جو ہے نا, صحابہ اور تابعین, اس نماز کو تراویح کیوں کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ لفظ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا تراویح کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نہیں ملتا تو صحابہ نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ تابعین نے, شروع سے اس کو تراویح کہا جا رہا ہے نا, اور تمام محدثین اس پہ باب کیا باندھتے ہیں؟ تراویح کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صحابہ نے تراویح کا نام کیوں دیا؟ اس کا محدثین جواب یہ دیتے ہیں, آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں, میں نے پورے حوالوں کے ساتھ, یہ آڈیو کلپ ہے, میرا ریکارڈ ہوا ہے, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. اس لیے نام دیتے ہیں کہ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی عادت تھی اسلاف کی کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا کرتے تھے, 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام.
تو ترویحا دیکھو مروحہ عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں, یہ آپ کو ہوا دیتا ہے نا, ریسٹ دیتا ہے. ابے کیا ہو گیا, آپ کو میں پوری لغوی تحقیق بتا رہا ہوں کہ ترویحا روح سے نکلا ہے, روح, ریسٹ دینا کسی کو. تو وہ اس حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلاف جو ہیں 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے, تھوڑا آرام, تو اس لیے 4 رکعت کو انہوں نے ترویحا کا نام دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب 4 رکعت کو ترویحا کا نام دیا, تو اگر 8 رکعتیں ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ 4 کے بعد آرام کر کے 4 پڑھ لیتے تو ایک ہی دفعہ آرام کی نوبت آتی نا. کیا خیال ہے؟ 2 ترویحے ہو جاتے نا. تو 2 ترویحوں کو ترویحتین کہا جاتا ہے. تراویح بولتے کیوں نہیں, لفظ ہی نہیں بیٹھتا. صحیح ہے نا, لفظ ہی. اگر صحابہ میں 8 کا معمول ہوتا نا تو وہ 2 ترویحیں تھوڑی پڑھتے, اگر پڑھتے تو وہ اس کو ترویحتین کہتے, 2 ترویحیں. اور 3 ترویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ پلورل ہے عربی میں, اور یہ جمع اقصا ہے. بہت زیادہ ترویحیں ہوں گے تو ان کو تراویح کہا جائے گا. بہت مشکل ہے. جمع اقصا ہے نا, آپ کسی بھی عربی گرامر کے نحو کے طالب علم سے پوچھے, جمع اقصا کا اطلاق یہ جمع کثرت ہے, جمع کثرت. یہ 3 پہ اطلاق نہیں, زیادہ ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ 12 رکعتیں بھی تراویح نہیں ہیں, کم 12 سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو 12 سے بھی زیادہ رکعتیں ہوں گی تو تراویح کا لفظ اس پہ فٹ آئے گا. یہ چیلنج بھی ہم نے کیا تھا, مگر انجینئر صاحب اس کو بھی کیا ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے پی پا کے ختم کیا. ایسے غائب, ایسا جیسے کچھ بالکل وہ چیلنج ویلنج اسی طرح سسٹم سے چل رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو لفظ ہی نہیں بیٹھتا. تو صحابہ تابعین نے اور سلاف نے اس کو نام ہی نہیں دیا. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محدثین جو ہے نا, اس کو صلاۃ اللیل کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں تراویح کو. یہ بھی محترم نے دعویٰ کیا ہے اپنے کلپ میں نا, جو ان کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے سنا اور اتنا ہٹ ہوا کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز ہٹ ہی نہیں ہوئی. تو بات یہ اتنا ہٹ اس لیے ہو گیا کہ جو سننے والے ہیں وہ عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو ان کو تو آپ کچھ بھی کہہ دو, علماء میں کتنا ہٹ ہوا ہے یہ اصل بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو محترم نے بھی کہا کہ صلاۃ اللیل کا عنوان تمام محدثین باندھتے ہیں اور صلاۃ اللیل کے نام سے نیچے تراویح کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ صلاۃ اللیل ہی ہے, الگ کوئی نماز نہیں ہے. صلاۃ اللیل کے تحت تہجد کا بھی تذکرہ ہوگا, تراویح کا بھی ہوگا, وتر کا بھی ہوگا. تو یہ ایک ہی نماز ہے, الگ الگ نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر, واہ 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 زبان اللہ. ابے تم میں کامن سینس نہیں ہے, کیا بات کر رہا ہے یہ. دیکھو میڈیکل سائنس جب حیوانوں کی قسمیں بیان کرتی ہے تو حیوان کے تحت انسان بھی آتا ہے, گدھا بھی آئے گا, بلی بھی آئے گی, گھوڑا بھی آئے گا. عنوان کیا ہوگا؟ جاندار چیزیں. تو ایک عنوان کے تحت اگر کئی چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو کس پاگل نے کہا ہے, کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ سب ایک ہی ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کہا جائے گا یہ اس کی قسمیں ہیں, اور قسم ہمیشہ دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ منفرد. جب کسی چیز کی ایک عنوان باندھ کے قسم, دیکھو میں میڈیکل سائنس میں کچھ لکھ رہا ہوں کہ چیزوں کی 2 قسمیں, ایک جاندار اور ایک بے جان. پھر جاندار چیزوں کا باب باندھ کے میں اس کی بتاتا ہوں کہ انسانوں کا باب الگ ہے, تہجد کا باب الگ ہے, صحیح ہے نا, سوری, انسانوں کا باب الگ, گدھوں کے بارے میں الگ. آپ نے کہا چونکہ تمام ڈاکٹر گدھے, گھوڑے, کتے, بلی اور انسان کو جاندار چیزوں کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ گدھے, گھوڑے اور انسان سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اور یار یہ سینس تو ایک 5ویں کلاس کے بچے میں ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے محدث کہلاتے ہو, آپ میں یہ سینس نہیں ہے, اور نیچے جو کمنٹس کرنے والے وہ بالکل سینس لیس ہے. تو محدثین نے جو صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے تراویح, تہجد اور وتر کے الگ الگ باب قائم کیے نا, الگ الگ, اس کا مطلب ہے یہ ہیں تو ساری صلاۃ اللیل, مگر یہ ایک نہیں ہے. وتر مستقل ایک الگ نماز ہے, پڑھی تہجد میں جاتی ہے, صلاۃ اللیل میں شامل ہے. تراویح بھی صلاۃ اللیل میں شامل ہے, اس لیے نہیں کہ یہ تہجد ہے. بھائی تہجد الگ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ الگ الگ, تبھی نام الگ الگ دے دیے ان کو. نام الگ دینا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے, ورنہ نام الگ نہ دیتے اس کو محدثین. یہ کہتے ہیں کہ تہجد رمضان کے علاوہ میں انفرادی پڑھی جائے گی, اور رمضان میں وہی تہجد جماعت سے پڑھی جائے گی, اور اس کی کوئی رکعتیں منقول نبی سے نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے
کہ جماعت سے نماز پڑھنا جب تک ثبوت نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو جیسے جماعت سے نماز کے لیے ثبوت چاہیے, تو جتنی رکعتیں جماعت سے پڑھنا ثابت ہے نا, اتنی رکعتوں کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ثبوت چاہیے. اس میں بھی آپ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے کہ جتنی چاہے پڑھ لو. تو یہ کیا بات ہے؟ رکعتوں کے لیے جب ہم آپ کو ثبوت دیں تو اس کو تو آپ مانتے نہیں ہو, اور جب جماعت کے لیے ثبوت دیں تو آپ اس کو مانتے ہو کہ حضرت عمر نے کہا ہے. تو حضرت عمر نے اگر 8 شروع کی ہوتی نا تو کہیں تو پڑھی جاتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام احمد بن حنبل کے استاذ, یعنی امام بخاری کے استاذ ہیں امام شافعی, وہ کہتے ہیں میں مکہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتا ہوا پا رہا ہوں. کوفہ میں سارے دنیا کہہ رہی ہے, سارے محدثین کہہ رہے ہیں ہم 20 رکعتیں دیکھ رہے ہیں, مدینہ میں دیکھ رہے ہیں, تو 20 سے کم نہیں نظر آ رہی. ایک آدھ روایت ملتی ہے 16 رکعتوں کی, ایک آدھ روایت, زیادہ تر 20 یا 20 سے اوپر. تو آپ نے کیسے نکال لیا کہ بھئی 8 رکعت؟ تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے. تو یہ جو کسی نے بھی سوال کیا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کرتے, ہم چیلنج قبول کرتے ہیں, اگلا والا مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا. میں نے تو یہاں تک دعوت دی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے, آپ آ جائیں, آپ یہاں بیٹھیں, آپ ہم سے سوال کریں, ہم آپ سے سوال کریں گے. بلکہ یہاں نہیں, ہم آپ کو یہاں بٹھا کے سوال کریں گے. اور پروٹوکول تو بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے, پھینکتے رہو. دوسرا, بھائی ہر ایک کی اس طرح جواب دینا شروع کر دوں, اگلا اور مشہور ہو جاتا ہے. خام خامے کیوں کسی کو, بھائی جو پراپر طریقہ ہے بات چیت کا اس سے بات کرو نا. مفتی صاحب, اور میں مناظر ہوں نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, مناظرے کے تو چیلنج میں کرتا ہی نہیں ہوں, کہ مناظرہ تو ایک فن ہے جو مجھے نہیں آتا. ہم تو بحث کرتے ہیں تمیز سے بیٹھ کے, آپ سامنے والے میں کوئی چیز صحیح ہوگی تو مانوں گا. میں تو پہلے کہتا ہوں بھائی اگر آپ صحیح بات کرو گے میں فوراً اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے, لوگوں نے مجھ پہ تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ ہٹتا واقعی ہٹ جاتا ہوں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جو ہے نا, وہ ایک پوری ہمیں ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی نے دوسری جماعت کسی نے مسجد نبی, اور کوئی حدیث نہیں ہے. بڑا دعویٰ کیا تھا, ایک اہل حدیث عالم نے بتایا کہ نہیں اور بھی حدیثیں ہیں, اور میں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا. میں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور بھی روایتیں. تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی سے کسی نے, انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, ہر بات کا جواب دوں گا. کسی نے کہا یہ تو بڑے متواضع ہیں, یہ اس طرح کے چیلنج تو کبھی بھی نہیں کرتے, آج ان کو کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں جو پوچھو ہر بات کا جواب. ایسا دعویٰ تو دنیا میں کوئی عالم نہیں کرتا نا, یہ تو تکبر ہے. تو حضرت سے جا کے پوچھا, حضرت آپ تو اتنے متواضع ہیں, آپ یہ اتنا بڑا تکبر والا دعویٰ آپ نے کیسے کر لیا, جو پوچھنا ہے میں جواب دوں گا. انہوں نے فرمایا یہ تھوڑی کہا کہ ہر بات کا ہاں میں جواب دوں گا, میں نے یہ کہا ہے جو پوچھو گے جواب دوں گا, جس سوال کا جواب آئے گا بتا دوں گا, ایسے جس کا جواب نہیں آئے گا بولوں گا نہیں پتا مجھے. یہ بھی تو جواب ہے نا, جس سوال کا جواب آتا ہوگا بولوں گا ہاں یہ ہے, نہیں آتا ہوگا بولوں گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی جواب ہے. تو ہم تو یہ اللہ کا شکر ہے کوئی ہمارا کوئی کسی چیز پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہی نہیں. بھائی جو بولے گا ہمیں یہ صحیح ہے, اہل حدیث کی کوئی بات صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے وہ صحیح ہے بھائی. اگر وہ کہہ دے گا بھائی فلانے کی صحیح ہے بات, تو ہم تو یہاں بیٹھ کے اہل حدیثوں کی بھی ہم نے تعریفیں کی ہیں, اور آج سے نہیں کر رہے. میں تو 2005 سے کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں اہل حدیث میں خاندانی ہیں تو وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, عامل ان میں کم ہوتے ہیں. اب اہل حدیثوں میں بھی عامل آنا شروع ہو گئے ہیں, وہ لال لال رومال بیٹھ کے جن چڑیل بھوت. میں نے کہا اب یہ بھی برباد. تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ اہل حدیث کی تعریف کر رہے ہو. بعض تو بھائی ایک چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں ان کی, تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر وہ ہر لحاظ سے ہم ان کو ٹھیک سمجھتے تو میں اہل حدیث نہ ہو جاتا پھر. تو میرا ایک رائے ہے کہ اہل سنت میں داخل ہیں, اتنا زیادہ مخالفت کرنا کہ جہنمی قرار دے دینا, ان کے پیچھے نماز کو حرام کر دے دینا, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. کسی کے کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے بالکل جائز ہے, کیونکہ عقائد ان میں اور ہمارے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. بیسک عقائد وہ ہیں. تقلید کا مسئلہ ہے تو وہ انتظامی چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب تک آپ پراپر کسی ایک مسلک کو فالو نہیں کرو گے, دین پہ پراپر چل نہیں سکتے آپ, فسادات ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوں گے, تو ہم ان کو مشاہدہ کراتے ہیں, بھائی ہو رہے ہیں دیکھو. طلاق کا مسئلہ وہ وہاں سے پوچھتا ہے, کبھی وہاں سے پوچھتا ہے, کبھی اہل حدیث سے پوچھتا ہے, کبھی غامدی سے پوچھتا ہے, کبھی انجینئر سے پوچھتا ہے. یہ تماشا بن رہا ہے اور سب قرآن و حدیث کا لیبل ہی لگا رہے ہیں. تو یہ بات ان اہل حدیثوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر بھی ہم جہنمی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں بھائی جو ان کی جتنی مینٹل اپروچ ہے اس حساب سے وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. جب تک کوئی قرآن و حدیث کو فالو کرے گا تو آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے, وہ جنتی ہے. باقی ہر آدمی کے سوچنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے کو جب کوئی مشورہ دیتا ہے نا, حضرت مشورہ قبول نہیں کرتے. حضرت کہتے جب بحث ہوتی ہے, حضرت فرماتے ہیں بھائی میں اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہوں,
میں آپ کی کھوپڑی اگر میری کھوپڑی میں لگی ہوتی تو میں اس حساب سے سوچ رہا ہوتا, کیونکہ اللہ نے میری کھوپڑی آپ کی کھوپڑی سے الگ بنائی ہے, تو ہم اپنی کھوپڑی کے حساب سے, تو ہمیں اہل حدیث کو اپنا دوست بھائی کہنے کے باوجود ہم کہتے ہیں آپ کے منہج سے ہمیں اختلاف ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث ہے, اس لیے کہ آپ نے پوری امت کو بے لگام اونٹ کی طرح بنا دیا ہے. ہر آدمی مفتی بن کے قرآن حدیث کے نام پہ فتوے دے رہا ہے. اس لیے جو صدیوں سے قرآن و سنت کی ریسرچ ہو چکی ہے اور جو فقہ مرتب ہو چکے ہیں, تمیز عافیت اسی میں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. اور یہ صرف ہماری بر صغیر کے علماء کی رائے نہیں, عرب میں بہت بڑے بڑے علاموں کی یہی رائے ہے. سعودی عرب میں آج بھی حنبلی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اور وہ ایک مسلک کو فالو کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں آج بھی, لیکن جو سرکاری سطح پہ جو علماء ہیں وہ زیادہ تر سلفی ہیں, تو اس لیے لوگوں کے سامنے ان کا امیج زیادہ آتا ہے. ورنہ سعودی عرب میں تو اب بھی بہت سارے مدارس ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اچھا, جو سلفی علماء ہیں وہ بھی حنبلی, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چاروں فقہ سے بالکل ہی آزاد ہے, وہ بھی حنبلی بیسیکلی. شیخ بن باز فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے, اتنے بڑے سلفی عالم تھے. تو اس لیے ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ امت کیا ہو جائے گی, بے لگام اونٹ, خواہشات کو فالو کرے گی. تو اگر وہ مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو اب کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنی کھوپڑی سے آپ اپنی کھوپڑی سے. باقی اس بیس پہ ہم جہنمی نہیں کسی کو قرار دیتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہاں جو متشدد ہے وہ خارج ہے اہل سنت سے, لیکن پھر وہ دیوبندیوں میں بھی متشدد اہل سنت سے کیا ہے, بولو بھائی, وہ ادھر بھی خارج ہے. تو وہ پھر جو بیسک عقائد سے ہٹے گا وہ تو کہیں کسی بھی قوم میں ہوگا, وہ اہل سنت سے کیا ہو. تو اہل حدیث میں اگر کوئی ائمہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, تقلید کو شرک کہتا ہے, تو یہ اہل سنت سے خارج ہے. بڑے بڑے محدثین, حافظ ابن حجر کے تو سب محتاج ہیں, تو پکے شافی تھے بھائی. کوئی حدیث صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہے کہ ابن حجر کو چھوڑ دے. وہ علامہ ابن حجر جو ہے نا, جب بھی ہم جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ابن حجر کے محتاج ہیں. وہ کٹر شافعی مسلک کے تھے وہ. تو اگر آپ یہ حنفی شافیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو آپ تو میرے بھائی ذخیرہ حدیث, آپ کو اسماء الرجال کے جو ابن حجر نے کام کیا اور علامہ نووی اور بہت بڑے بڑے محدثین ہیں کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے آپ کو, تو آپ بالکل امت گمراہ ہو جائے گی پھر تو. مفتی صاحب اگلے دن میں نے آپ کو خواب میں دیکھا, بھائی مجھے خواب نہ اچھے سنایا کرو نہ برے سنایا کرو. یہ بہت عجیب سا خواب لکھا ہوا, نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ, اپنے خواب اپنے پاس ہی رکھا کرو. اور اگر آپ نے دیکھا, یہ کہہ رہے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے, اب آ گیا تو بتا دوں, اس کی اچھی تعبیر کرو, اچھی تعبیر اس کی. اب سوچو تعبیر کیا ہو سکتی ہے. وہ ایک صحابیہ نے خواب میں دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے, تو اب بظاہر کتنا عجیب خواب ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی تعبیر بیان کی. تو بعض دفعہ خواب کا ظاہر بڑا عجیب سا ہوتا ہے لیکن تعبیریں بڑی خاندانی. تو سگریٹ جو ہے نا یہ ٹینشن ختم کرتی ہے, سٹا لگا رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ روحانی طور پہ ٹینشن کیا مزید کیا ہونے والی ہے, ختم. وہ ٹینشن سب کو پتہ ہے, مجھے ایک ہی ہے. اب خود سوچو کیا ٹینشن, بہت جلد وہ ٹینشن بھی دنیا میں, ہمیں اللہ کا شکر ہے کوئی ٹینشن ایک ہی رہ گئی ہے ٹینشن دنیا کے لحاظ سے, آخرت کی تو ہے اللہ, تو ایک ٹینشن رہ گئی ہے. اب سگریٹ کا مطلب ہے کہ وہ ٹینشن بھی, اور یہ بھی علامت ہے کہ جیسے سگریٹ والا سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو جو سگریٹ پیتا ہے نا, آپ خود سگریٹ کا انتظام کرتے ہو ورنہ مر جاتا ہے وہ. تو مفتی صاحب کے لیے اس ٹینشن ختم کرنے کا فوری بنیادوں پہ, یہ مذاق کر رہا ہوں, سیریس نہ ہو جانا. کہیں اب رشتے بھیجنا شروع کر دیں, وہ بھی ہمارے مہینے میں خاتون ہیں, تو وہ میں نے کرنی ہوگی, میں آپ سے تھوڑی پوچھ کے کروں گا, نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کروں گا. وہ گھر والے بیان سن رہے ہوتے ہیں, اگر کرنی بھی ہوگی تو میں اتنی کھلے عام بتاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو, پیٹوں گا گھر میں بلا وجہ. تو اور نہیں کرنی ہوگی تو ویسے ہی نہیں کرنی پھر. لیکن میں مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر اس کے علاوہ کوئی ٹینشن ہے نہیں. تو اور یہ ہے سٹے کی طرح والی ٹینشن کہ یہ بھی چپکتی ہے تو موت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. تو وہ پھر وہ بس یہ بتانا مقصد ہے. اچھا سوچا کرو یار. یہ تو ایسے اچھے اچھے خواب بھی آئے ہیں میرے بارے میں, تو وہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ پھر جب اچھے بتاؤ تو پھر برے والے بھی بتاؤ, برے بتاؤ تو پھر اچھے والے بھی. تو چھوڑ دو یار, اگر عمل صحیح ہے تو ٹھیک ہے, عمل صحیح نہیں ہے تو جو مرضی جنت میں بھی ٹہلتے ہوئے دیکھ لو, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مفتی صاحب جہنم پہ بیان کب کریں گے, بھی ہو تو گیا. ایمان میں تازگی آتی ہے, میری ہر دعا قبول ہو رہی ہے.
ایسا گمان رکھنا ٹھیک ہے کیا؟ جی ہاں اچھی بات ہے یار، ہر دعا قبول ہی ہوتی ہے انسان کی. اسلام میں تیسرا 40واں ہے کیا؟ نہیں ہے. ابھی میں نے کہیں کسی کے ہاں جا کے بیان کیا ہے تو ٹیلی ویژن میں، وہ کوئی بڑے تاجر تھے، تو ٹی وی میں پٹی چلی ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے فلاں کے 40ویں پہ میں شرکت کی اور بڑا جذباتی بیان کیا. تو 40ویں کا لفظ ٹی وی چینل نے اپنی طرف سے لگا دیا. میں 40ووں میں نہیں جاتا. اور پھر لوگ کہیں گے یار یہ ویسے 40ووں کے خلاف اور خود دوسروں کے 40ووں میں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو وہ 40واں نہیں تھا، ویسے ہی بیان تھا، ٹی وی والوں نے چلا دی پٹی. ان کو وہ بھی انہوں نے جان کر نہیں، ان کی تو خبریں اسی طرح کی آ رہی ہوتی ہے نا کہ کوئی کسی کی میت میں جا رہا ہے تو یا تو تیجا ہوگا یا 40واں. تو ان کا خیال تھا کہ کچھ دن ہو گئے میت کے انتقال لے ہوئے تو تیجا تو ہو نہیں سکتا، تو خود سے انہوں نے کیا کرا دیا 40واں. پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مفتی صاحب مکان زیر تعمیر ہے، دعا کے بلے دل سے دعا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مکان کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں کہ کتنے دن یہ مکان چلے گا اور آپ کتنے دن چلو گے. عشاء کی نماز میں وطر کے بجائے تو قنوت پڑھنا بھول گیا، سجدہ کرنا بھول گیا تو فطر نہیں، پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. سجدہ صاحب بھی بھول گئے. ٹھنڈے اور گرم ذکر کی پہچان کیا ہے حضرت تفصیل سے بتا دیں. ٹھنڈے گرم کے چکر میں نہیں پڑو، اللہ کا ذکر کر لیا کرو، صبح 100 دفعہ شام 100 دفعہ. بعض دفعہ انسان ذکر میں جذباتی ہو جاتا ہے، کبھی ہوتے ہیں انسان آنکھیں بہنے لگتی ہیں، بعض دفعہ جذباتی نہیں ہوتا. تو وہ جو جذباتی ہو جاتا ہے وہ گرم ذکر ہے، ویسے ہی ٹھنڈا ٹھاٹ رہتا ہے. تو ان چکروں میں کیفیات میں کبھی بھی نہیں پڑو، کام کو فوکس کرو، ورنہ ان سے توہمات وہم. ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا، ہمارے تو بہت بڑے صوفی بھی تھے، خط لکھا کہ قبض ہی قبض رہتا ہے، بست نہیں ہوتا. وہ تصوف کی اصطلاحات ہے نا. اور تھوڑی دیر کو اگر بست ہوتا ہے تو پھر قبض ہو جاتا ہے. یہ وہ والا قبض نہیں ہے، یہ صوفیوں پہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی اصطلاحات میں پڑھنے کا جو مرض ہے نا، وہ اس مرض سے زیادہ خطرناک ہے جس میں آپ پڑے ہوئے ہو. پھر فرمایا جو معمولات بتائے ہیں ان کے بارے میں تو لکھا نہیں کہ پورے ہو رہے ہیں، وہ معمولات پورے کرو، اطلاع دے دیا کرو کہ ہو رہے ہیں، باقی ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. تو جو معمولات بتائیں بس اس کو فوکس کرو. تو ایک آدمی نے کہا میں نماز پڑھتا تھا مزہ ہی نہیں آ رہا، حکیم الامہ کو لکھا. انہوں نے فرمایا مزہ نماز اللہ نے مزے کے لیے بنائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. عبادت کے لیے مزہ آ جائے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جیسے صحابہ کو آیا کرتا. نہیں آ رہا تو بھائی نماز ادا کرو بس. تو لوگ صبح شام ذکر اللہ کریں، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا پڑھ لیں. شام کو بھی اس کی توفیق مل رہی ہے بس. ویسے بھی ان چیزوں کے لیے نا خیالات کا مجتمع ہونا ضروری ہے. ابھی مسلمانوں کے ذمے اتنے کام ہیں کہ آپ کی سوچ ایک جگہ مرکوز ہو نہیں سکتی. تو آپ نے تو جیسے انبیاء کے ذمے بہت، تو آپ کے ذمے پڑھائی بھی ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، ملک کو ترقی بھی دینی ہے اور بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں. تو اس میں بس جو چل رہا ہے نا حساب کتاب، کچھ تھوڑی سی تہجد پڑھ لو، اس میں دعا مانگ لو اللہ سے تو کافی ہے. مفتی صاحب جب فقہ حنفی میں نیاز بنانا، نیاز کھانا تقسیم کرنا کیسا ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں کرایہ دار ہوں، میں نے مکان کرائے پر لیا، اس مکان کی پوری چھت ٹپک رہی تھی، میرا پورا سامان گل گیا، کیا اس کا نقصان کون برداشت کرے گا؟ مالک مکان کے ذمے نہیں ہے یہ، کیونکہ جب چھت ٹپکنا شروع ہوئی تھی آپ نکال دیتے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو، مالک مکان سے لڑ سکتے ہو کہ بھائی میرا آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ چھت صحیح ہوگی اور آپ نے مجھے چھت کون سی دی ہے؟ ٹپکنے والی چھت دی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے، اس سے لڑو. دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مالک مکان بڑے نالائق ہوتے ہیں. بھائی ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو کرایہ دار اچھے ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں سمجھیں. ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. کرایہ دار جو مالک مکان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے نا، جو میں نے تو یہ دیکھا ہے، مالک مکان کی صرف جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کرایہ مانگنے کیوں آیا. ٹھیک ہے نا. اس پہ کرایہ دار کو غصہ آتا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آ جاتا ہے. بھائی 31 کو تو نہیں آیا نا، پہلی کو آیا ہے نا، اس کا حق ہے. لیکن آپ نے جو جب اس کا گھر اس کے حوالے کرتے ہو نا، تو اس کو اتنا کرایہ ملا نہیں ہوتا جتنا گھر کی ریپیئرنگ پہ خرچہ آ جاتا ہے. کیونکہ اپنا گھر ہوتا نہیں ہے، ایسی واٹ لگا کے جاتے ہیں. تبھی سمجھدار لوگ اپنا گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیتے. ان کو پتہ ہے یار اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو یہ کرایہ دار بھی تو ظالم ہوتے ہیں نا. ہاں اگر انہوں نے چھت ٹپک رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں، یا مالک مکان کی غلطی ہے. لیکن اکثر غلطیاں کس کی ہوتی ہیں؟ کرایہ دار کی. وہ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. پیڑے بھی کھا رہے ہیں. دیکھو پیڑے اس لیے کھا رہے ہو کہ کروڑوں روپے اس نے لگائے، تم 15-20 ہزار روپے دے کے سارے فائدے اٹھا رہے ہو. تو گھر تو کم از کم جیسا ہے اس کے ویسے حوالے کرو نا اس کو.
شرارہ پہن کے صرف چہرہ چھپا لینے سے پردہ ہوگا؟ ہاں بھائی ہوگا، لیکن ایسا مزین لباس دلہن پہن کے پبلک میں مردوں میں بیٹھتی کیوں ہے؟ ایسے عامل مسجد میں عورتوں پر دم درود کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز جائز نہیں؟ ان کو امام بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے۔ آخری سوال ہے، اللہ آپ کے جمعے کے دن آپ کے سوال کے جواب، دودھ پلانے کی مدت 2 سال سے 2.5 سال کی تشریح فرمائیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب واضح کر دیں۔ سورہ احقاف، وفصالہ 30 شہرا، دودھ چھڑانے میں لگ گئے 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ وفصالہ کی تفسیر میں اختلاف ہے نا، فصال کا ایک مطلب یہ کہ ماں کی جو گود ہے اس سے جدائی ہوتی ہے 2 سال میں، ایک مطلب یہ کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کی، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2.5۔ تو اللہ نے حمل اور دودھ کی مدت کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ حملہ و فصالہ، پورا یہ جو پروسیس ہے نا اس میں اور دودھ چھڑائی میں ٹوٹل کتنے لگتے ہیں؟ 2.5 سال، یعنی 2.5 سال زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت بھی ہوتی ہے، 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت بھی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت یہ اس طرح ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور فصال 30 مہینے۔ تو یہ جو فصال ہے نا یہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے، تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال کے، 12 دونی 24 اور 6۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے، اور وہ آیت میں بھی جس میں 2 سال پلانے کا ذکر ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں، فا آتا ہے اس کے بعد کے لیے، اصل اس میں یہی ہے۔ بس اگر یہ دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی جائز ہے، تو اگر 2 سال کے بعد پلانا ناجائز ہوتا تو اللہ رضامندی سے چھڑانے کا تذکرہ نہ کرتے، لیکن پھر بھی فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے۔ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے صحیح، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے۔ عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے نا ڈیورس کے بعد، طلاق کے بعد، تو مرد کے ذمے اس کو الگ سے اجرت دینا ہوتی ہے، تو 2 سال کے بعد مرد کے ذمے اجرت نہیں ہے، یعنی رضاعت کا بچہ مستحق نہیں ہے، غریبی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن کے ظاہر کو رکھ کے حدیث میں تعویل کی ہے، لیکن پھر بھی فتویٰ اسی پر ہے، کیونکہ اتنا مدت 2 سال بھی بہت ہوتی ہے، اب کب تک پیو گے؟ صحیح ہے نا، 2 بھی بہت ہے۔ تو اگر کسی ضرورت کی بیس پہ کوئی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دے تو ایک الگ بات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، کچھ پوچھنے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے جی، وہ ایک بس آخری سوال لے لو یار۔ توحیدی فرقہ جو ہے نا یہ تو بیچارہ ویسے ہی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ہاں عذاب قبر کو تو قرآن سے ثابت ہے، عذاب قبر تو قرآن میں فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، تو کہاں جلایا جا رہا ہے پھر وہ؟ ٹھیک ہے نا، کہاں جلایا جا رہا ہے؟ اسی طرح قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے بارے میں آتا ہے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تو پانی میں غرق ہو کے آگ میں تو داخل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے وہ برزخ کی زندگی میں تو اللہ پانی میں ہی آگ پیدا کر دیتا ہے ان کا۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔